الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس. حدیث نمبر 1987. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس میں 3 بڑی باتیں، 3 بڑی نصیحتیں ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے. اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں نیکیوں کا چیپٹر ہے اس کے اندر بیان کیا ہے اور اس پر ایک عنوان ڈالا ہے، اس باب کا بیان جس میں وہ حدیثیں آئی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنے میں مدد کرتی ہیں، طریقہ سکھاتی ہیں کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ پہلی بات ہے، پہلی نصیحت ہے، اور یہ کوئی چھوٹی نصیحت نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ اس نصیحت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی اصل میں بنا ہے وقایا سے. کہتے ہیں الوقایۃ خیر من العلاج، علاج سے بہتر ہے پرہیز کر لینا. ایک مقولہ عربی کا. تقوی کہتے ہیں کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک بچاؤ بنا لے، اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لے. اسی کا نام تقوی ہے. اور یہ ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے کہے گئے اوامر پر عمل کرنے سے اور منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینے سے. اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو، آپ نے فرمایا جہاں بھی رہو تقوی اختیار کرو. اکیلے میں بھی، مجلس میں بھی، اپنے شہر میں بھی، دوسرے شہر میں بھی. بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے گھر محلے، اپنے شہر گاؤں میں ہوتے ہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. جیسے ہی شہر سے باہر نکلتے ہیں جہاں ان کی جان پہچان کا کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ آتے ہیں. پھر وہ اس کو جو نام دیتے ہیں کہ انجوائے کرنے نکلے، پھر وہ انجوائے کرتا ہو. انجوائے مطلب وہ حرام کاری اس میں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہر جگہ تقوی اختیار کرو. آپ اسلام کی خوبی کو اگر سمجھ لیں، انسان عام طور سے خوشی اور غمی کے موقع پر گناہ زیادہ کر جاتا ہے. جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اوٹ پٹانگ حرکت کر جاتا ہے. لیکن اسلام کے اندر جو خوشی کے موقع ہیں ان موقعوں پر بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان موقعوں کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑا گیا ہے. آپ کی ہماری جو 2 عیدیں بڑی ہیں، آپ دیکھیے عید اس سے بڑی خوشی کا اور کوئی دن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں بھی 2 رکعت نماز ہے. ہفتے واری عید ہماری جمعے کا ہے، اس میں بھی 2 رکعت نماز ہے. بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خوشی کا ٹائم ہے. عقیقہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کے نام سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے. شادی بیاہ خوشی کا موقع ہے، لیکن اس میں بھی نکاح کے ٹائم پر عالم خطبہ حاجہ پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھتا ہے. وہاں بھی قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے. تو یہ خوشی کے بڑے بڑے موقعوں پر بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے. جو غمی کا سب سے بڑا موقع ہے، کسی کا وفات، کسی کی میت ہو جانا، ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. اس میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے. مردے کو دفن کرنے اس سے پہلے جنازہ پڑھنا، جنازے کی دعا میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے. یعنی خوشی اور غمی ہر لمحے میں اسلام نے اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھا ہے.
اللہ کے نبی فرما رہے جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے، یہ غور سے سننے کی بات ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، ویسے تو تمہیں تقوی اختیار کرنا، ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن انسان ہو، خطا تمہارے مقدر میں ہے، ہو گیا تم سے گناہ، تو گناہ کے فوراً بعد نیکی کرو۔ وہ نیکی اس گناہ کے اثر کو مٹا دیتی ہے، اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اور گناہ ہو جانے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ توبہ کرنا یہ خود اپنے آپ میں ایک نیکی ہے۔ اگر آدمی توبہ کر لیتا تو چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ کے علاوہ دوسری نیکیاں کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنے آیا، تو نماز بھی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ، امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں نماز کے اوقات ٹائم ٹیبل کا بیان کیا ہے، وہیں پر ایک چیپٹر باندھا ہے باب الصلاۃ کفارہ، اس بات کا بیان کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ذکر کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کو بوسہ لے لیا ہے، اپنی بیوی نہیں، غیر محرم عورت کو میں نے بوسہ لے لیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اب آپ مجھے نصیحت کیجئے میں کیا کروں؟ غلطی کا اعتراف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، دن کے دونوں کناروں پہ نماز پڑھو، یعنی صبح و شام نماز پابندی سے پڑھو، اور رات میں بھی نماز پڑھ لیا کرو، یقیناً بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لے کر چلی جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شخص نے نماز بھی پڑھی، اور وہ کہنے لگے علی ھذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لیے خاص ہے کہ میں نے جو گناہ کا ذکر کیا، ابھی میں نماز پڑھوں گا وہ گناہ دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ پوری امت کے لیے ہے، یعنی تمام امت کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے، تو اس نماز کی وجہ سے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ نماز کی وجہ سے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس حدیث کا کوئی یہ نہ مطلب نکالے کہ گناہ پہلے کرو پھر نیکی کرو۔ گناہ کرنا نہیں ہے، ہو جائے آپ سے، اگر ہو گیا تو آپ کو ایسے کرنا کہ بعد میں نیکی کر لینی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ آدمی گناہ کرے اس کے بعد پھر نیکی کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کو کس چیز نے یہ ضمانت دی ہے، آپ کو کس بات نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ اتنے دیر تک زندہ رہو گے کہ گناہ کے بعد نیکی بھی کر سکو گے؟ کس چیز نے ضمانت دی ہے؟ اور اگر آپ اس وقت تک زندہ بھی رہ گئے تو کس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی، نیکی کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی؟ اور اگر توبہ اور نیکی کرنے کی توفیق بھی مل گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہوگی؟ عبادتیں اور ہماری نیکیاں بھی تو لولی لنگڑی ہے، بے انتہا کمیاں اس کے اندر ہیں۔ اس لیے اس حدیث سے کوئی دلیل نہیں بنا سکتا کہ پہلے ہم چھوٹا گناہ کریں اس کے بعد نماز پڑھ لیں صاف ہو جائیں گے۔ چھوٹا گناہ جس کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، ارادہ کر کے، چاہت کے ساتھ اسے کرتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ، گناہ صغیرہ اگر کوئی مسلسل کرتا رہتا، لگاتار کرتا رہتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔
چھوٹا گناہ گناہ صغیرہ اگر کوئی ہلکا سمجھ کے کرتا ہے، ارے ہٹاؤ چھوٹا گناہ ہے، تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ بہترین کردار میں پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ ہمارے اور آپ کی انتہائی زیادہ بڑی اور ضروری چیز ہے۔ یہ ہمارے اندر آج کمی ہے، ہم اخلاق سے نہیں پیش آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی اخلاقی گراوٹ ہماری کیا ہے؟ ہم کسی سے مسکرا کر ملنا بھی بڑا برا سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں بھاری پڑتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، اے میری امت کے لوگوں، کسی بھی نیکی اور بھلائی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، گرچہ تم اپنے مسلم بھائی سے مسکرا کر ملو، ایک حشاش بشاش چہرے سے ملاقات کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ کسی سے آپ مسکرا کے مل رہے ہو، آپ کو نیکی مل گئی۔ نیکی چھوٹی ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو حقیر نہ جانو۔ نیکیوں کی قیمت اس وقت پتہ چلے گی جب ایک ایک نیکی کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھیں۔ گرچہ کہ کسی کے سامنے مسکرا کر بات کر لیں، ایک حشاش بشاش چہرے سے اس سے ملاقات کر لیں۔ اخلاق ہمیں اپنا نرالا رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے، اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بڑے بڑے مسائل صرف ٹیڑھی زبان کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مسائل صرف ایک میٹھی بھاشا، میٹھی بول سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔